السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اصل خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے دماغ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک آیا، جس کے اوپر میں نے باقاعدہ تحریر بھی کری، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ باتیں بتلانے والا ہوں۔ وہ اس تحریر کا جو ٹاپک تھا، وہ ٹاپک یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں آج کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں، ہمارا بچہ کسی قابل بن جائے، کس طریقے کی اسے تعلیم دیں، کس طریقے کی اخلاق کی تعلیم دیں۔ میرے بھائی، یہ لوگ طرح طرح کے مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان باتوں کو ایک بزرگ سے لیا جائے، جن بزرگ کے پاس بچے آئے ہوں گے، انہوں نے کس طریقے کی ان بچوں کی تربیت کری، پرورش کری، تب ان بچوں نے اپنے بزرگوں کا کیسا نام روشن کرا۔ تو آج کے جو ہمارے بچے ہیں، جو آج کی ہماری نسلیں ہیں، وہ ہمارے ماں باپ کا کہاں تک نام روشن کر رہی ہیں، یہ ہم اور آپ بخوبی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بزرگ ہیں، ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے۔ پہلا سوال ان سے یہی کرا گیا کہ ہمیں اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو شیخ سعدی نے فرمایا 9-10 باتیں بتلائی ہیں، وہی میں باتیں آپ لوگوں کو بھی بتلانے والا ہوں کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ تو انہوں نے جب پہلی بات کہی، وہ بات یہی کری کہ جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ کی ہو جائے، جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ کی ہو جائے تو اس کو نامحرموں اور ایروں غیروں کے ساتھ بیٹھنے مت دیا کرو۔ پہلی چیز، کان کھول کے ذرا دماغ سے سنیں، پہلی چیز انہوں نے فرمائی کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نامحرموں کے ساتھ، ایروں غیروں کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کرو۔ نامحرم آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، جو ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں نامحرم ہم لوگ کہہ لیتے ہیں۔ لڑکیاں، لڑکوں کے لیے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے لڑکے، نامحرم، تو انہیں نامحرم کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ نہ بیٹھنے دیا کرو اور نہ ہی ایروں غیروں کے ساتھ بیٹھنے دیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں اچھی سی، تو ان باتوں پر ذرا دھیان دیجیے۔ یہ پہلی چیز انہوں نے بتلائی۔ پھر دوسری چیز انہوں نے بتلائی کہ اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے، تیرے جانے کے بعد تیرا نام باقی رہے، تو میرے بھائی تو اپنے اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ ہاں میرے بھائی، اچھے اخلاق کی تعلیم آج ہم میں سے کوئی نہیں دے پا رہا۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس طریقے کا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے بزرگوں کے ساتھ، ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ، آس پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر اس نے مارا تو وہ بھی مارتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ سب کچھ ہوتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائی، شیخ سعدی نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے اس دنیا میں، آپ مر کے بھی چلے جائیں اور آپ کا نام باقی رہے، تو میرے بھائی یاد رکھنا، اپنے بچے کو اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ اگر یہ آپ نے تعلیم دے دی، اسے سکھا دیا اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، تو میرے بھائی آپ چاہے قبر میں چلے جائیں، آپ کے جو ہے نا اولاد کا نام ہوتا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس نے ان اچھے اخلاق کی تعلیم دی اس کا اور بھی زیادہ نام ہوگا۔ آپ مر گئے ہوں گے، لیکن جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہوگا تو میرے بھائی وہ آدمی یہی کہہ رہا ہوگا کہ یہ بچہ کتنا بہترین ہے، اس کے ماں باپ نے کتنی اچھی اس کو تعلیم دی ہے۔ یہ دوسری چیز بزرگ نے بتلائی۔ تیسری چیز یہ بتلائی کہ اگر تجھے بیٹے سے محبت ہے، تیسری چیز ذرا دھیان دینا، تیسری چیز بتلا رہے ہیں کہ اگر تجھے بیٹے سے محبت ہے تو میرے بھائی تو اسے لاڈ پیار نہ کر۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو محبت بہت زیادہ ہوتی کسی لڑکے سے یا کسی بیٹی سے، تو کیا کرتے ہیں، اب وہ لاڈ پیار اس سے کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ لاڈ پیار میں وہ اپنی ضدیں ساری کی ساری منوا لیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا بگڑ جاتا ہے۔ یہ بہت ساری ڈھیر سی مثالیں میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، ہمارے سامنے کس طریقے کا لوگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کس طریقے کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انہیں کسی بچے سے محبت تھی، وہ اب اس کے ساتھ لاڈ پیار کرنے لگے۔ اس نے کہا ہمیں 100 روپے چاہیے، انہوں نے 100 روپے دے دیے۔ اس نے کہا ہمیں سائیکل چاہیے، انہوں نے سائیکل دے دی۔ مطلب
وہ لاڈ پیار میں ہی بگڑ گیا، آج وہ کسی کام کا نہیں بنا میرا بھائی، نہ ہی وہ ایک اچھا انسان بن پایا بلکہ وہ تو ایک جانور بن گیا۔ خیر، کچھ کہنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں، پتہ نہیں کب اس کے سمجھ میں آ جائے اور وہ ایک اچھا انسان بن جائے، لیکن ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ تو شیخ سعدی نے چوتھی بات جو بتلائی وہ یہی بتلانے جا رہے ہیں۔ تیسری بات جو شیخ سعدی نے فرمائی کہ اگر تجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے تو اسے لاڈ پیار نہ کر زیادہ۔ اب چوتھی بات یہ بتلانے جا رہے ہیں، بچے کو استاد کا ادب بھی سکھانا چاہیے۔ استاد کا مطلب بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کو استاد کی سختی سہنے کی بھی عادت ڈالو۔ بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو استاد کا ادب ہی نہیں سکھا پا رہے ہیں، جبکہ میرے بھائی استاد کا کتنا ہم پر حق ہے، کتنا ہم پر حق ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بس خالی ایک دن آتا ہے جو ٹیچرس ڈے، بس خالی وہی منانے سے استاد کا حق ادا ہو جاتا ہے، ایک پین یا ایک کچھ گفٹ دینے سے استاد کا حق ادا ہو جائے گا، نہیں ہوگا میرے بھائی۔ استاد آپ کو پوری زندگی سکھاتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اس دنیا میں جینا ہے، آپ کو ایک تعلیم بھی دیتا، حکمت کی باتیں بھی بتلاتا اور آپ کی پرورش بھی کرتا۔ تو میرے بھائی اس طریقے کا ناانصافی نہ کریں اپنے استادوں کے ساتھ۔ تو شیخ سعدی فرما رہے ہیں چوتھی بات کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو استاد کا ادب بھی سکھاؤ، ادب سکھاؤ استاد کا، اور استاد کی سختی سہنے کی اسے عادت بھی ڈالو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچے کو وہی پڑھائیں گے جو بالکل ہی مارتے نہ ہوں، جو بالکل ہی ڈانٹتے نہ ہوں، جو بالکل ہی مطلب اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتے ہوں، سختی نہ کرتے ہوں، ایسا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا ٹیچرز مل گیا جو سختی کر رہا ہے تو ماں باپ بڑا ناراض ہوتے ہیں۔ بچہ جب آ کے بتاتا ہے کہ آج ہمارے ٹیچر نے ہمارے اوپر سختی کری ہے تو وہ ماں باپ الٹے ہی ان ٹیچر کے اوپر بھڑ جاتے ہیں، ان استاد کے اوپر بھڑ جاتے ہیں میرے بھائی، ان سے لڑنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنے بچے کو استاد کا ادب بھی سکھاؤ اور استاد کی سختی سہنے کی عادت بھی ڈالو، اس سے بچے کو سمجھ میں آئے گا۔ جب آپ ماریں گے، تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ بچہ تھوڑا سا سہ سکتا اس چیز کو، ورنہ آپ بھی نہیں مار سکتے، آپ بھی نہیں ڈانٹ سکتے کسی بھی طریقے سے۔ تو شیخ سعدی جو پانچویں بات بتلا رہے ہیں وہ یہ بچے کو بھی تمام ضرورتیں خود پوری کرو، بچوں کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ بچوں کی تمام ضرورتیں خود کے خود پوری کرو، کسی دوسرے سے نہ کرواؤ۔ بعض دفعہ ایسی عادتیں ہو جاتی ہیں بچے کو کہ وہ ماں باپ سے پیسے تو نہیں مانگ پاتے، لیکن جب کوئی رشتہ دار یا کوئی کچھ آتا ہے مہمان تو ان سے پیسے مانگنے لگتے ہیں۔ تو ایسے عمدہ طریقے سے شیخ سعدی کہہ رہے ہیں رکھو کہ اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ کسی کی دوسرے کی طرف دیکھے ہی نہ، کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ پانچویں چیز بتلا رہے ہیں اولاد کی تربیت کس طریقے سے کریں۔ چھٹی چیز جو بتلا رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں چھٹی بات کہ شروع میں پڑھانے کے وقت میں، شروع میں جب بچے کو پڑھایا جائے اس وقت بچے کی تھوڑی سی شاباشی کر دو، شاباش واہ واہ کر کے حوصلہ افزائی کر دو۔ اس سے کیا ہوگا، جب بچہ اس طرف راغب ہوگا نا تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی آپ سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب ابھی بچہ شروع میں پڑھنے جا رہا ہے اور اس نے مثال کے طور پر پڑھا الف، اب اس سے کہو کہ بیٹا آگے پڑھو، اب وہ آگے پڑھ رہا، با اس نے کہہ دیا، تو اب آپ یہاں پہ کیا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، شاباش بیٹا کیسے پڑھ رہے ہو، اور پڑھو آگے۔ اس طریقے سے پڑھاتے میرے بھائی جب اس طرف وہ دھیمے آنے لگے تو اب اسے اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھا دو۔ یہ آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کریں، تو وہ یہی چھٹی بات بتلا رہے ہیں۔ اب ساتویں بات شیخ سعدی بتلا رہے ہیں کہ بچے کو دستکاری، مطلب دستکاری کہتے ہیں ایک ہنر، کوئی فن، کوئی کام وغیرہ سکھا دو، جس سے کیا کرے وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی محتاجگی کے وقت میں کوئی پریشانی آئی ہے تو وہ اپنے اس دستکاری سے، اپنے ہنر سے اپنا کام چلا لے۔
یہ بھی چیز سکھانا ضروری ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں کوئی ہنر، کوئی دستکاری بھی سکھائیں جس سے وہ آگے کے اپنی ضروریات کا پورا خرچہ اٹھا لے اور وہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ 7ویں چیز بتلائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، 8ویں چیز بتلا رہے ہیں کہ بچے کے اوپر کڑی سے کڑی نگرانی بھی رکھو تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھنے پائے۔ اگر ایک بار بروں کی صحبت میں بیٹھ گیا تو میرے بھائی وہ آپ کا بچہ بیکار ہو جائے گا، کوئی کسی کام کے لائق نہیں بنے گا۔ اس لیے سب سے ضروری بات ہم جو کہتے ہیں آج کے دور میں وہ یہی کہیں گے کہ اپنے بچوں کی ذرا نگرانی کرو، سخت نگرانی کرو، ان کو ایسی جگہ بیٹھنے مت دو، کسی چیز کی گندی چیز کی ان کے ساتھ عادت نہ ڈلے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی ہمارے یہاں بچے کس طریقے کے دوسرے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچے موبائل چلاتے ہیں تو وہ بھی دوسرے دن اپنے آ کے ماں باپ سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی موبائل چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی اس بچے کی عمر پڑھائی لکھائی کی ہے، لیکن وہ موبائل لے رہا صرف ان لوگوں کے چکر میں کہ ہم بھی ان کے ساتھ کوئی گیم وغیرہ کھیلیں۔ میرے بھائی اس طریقے سے ہم کہنا چاہتے ہیں 8ویں بات وہی شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے اوپر سخت کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ ایروں غیروں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے پائے۔ اب 9ویں چیز جو بتلا رہے ہیں شیخ سعدی وہ بڑی اہم چیز بتلا رہے ہیں جب بچے کے اوپر دونوں میں سے کوئی زیادتی کرے، مطلب کوئی سختی کرے، تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے، ماں کرے تو بیچ میں باپ نہ بولیں، باپ کرے تو بیچ میں ماں نہ بولیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ کا کسی کام کا بنے گا۔ جب آپ ڈانٹیں گے، مثال کے طور پر اگر باپ ڈانٹ رہے ہیں، اگر ماں نے بیچ میں کچھ بول دیا تو وہ اس کا دل جو ہے نا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ اگلی بار بھی ہم یہی شیطانی کریں گے، یہی کام کریں گے، امی ہمیں بچا لیں گی۔ اس طریقے کی وہ دل میں اپنے باتیں سوچے گا اور وہ پھر کرنے لگے گا۔ اس لیے دونوں کو صدر کا رہنا چاہیے۔ بچہ اگر سختی کر رہا، کوئی غلطی کر دے، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی سختی کر رہا ہے تو میرے بھائی اسے ڈانٹنے دو، وہ اس کی اولاد ہے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ بالکل ہی جان سے مار ڈالے، کوئی نہیں چاہتا ہم اپنی اولاد کو جان سے مار ڈالیں۔ اس لیے بیچ بچاؤ میں نہ پڑیں، تھوڑا سا ڈانٹنے دو، ڈپٹنے دو، بچوں کو کچھ تو سختی سہنے کی عادت ڈالو میرے بھائی۔ تو یہ کام بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر ماں ڈانٹ رہی ہیں تو باپ بول رہے ہیں، پہلی بات تو ماں ڈانٹ ہی نہیں پاتی ہیں، باپ ڈانٹ رہے ہیں تو ماں بیچ میں بول رہی ہے کہ رہنے دو، اب کس سے غلطی نہیں کرے گا، رہنے دو۔ اس طریقے کی باتیں کر کے بچے کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اب وہ اگلی بار سوچتا ہے اسی طریقے کی شیطانی کریں۔ تو یہ ساری کیا ہے میرے بھائی؟ اگر اچھے اولاد کی تربیت کرنا ہے، اچھی تربیت کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے اوپر آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ تو 10ویں چیز ہے، وہ 10ویں چیز یہ ہے کہ اپنے پاس بچے کو بلا کر ماں باپ کس سے کہانیاں بھی سنایا کریں، جس میں بہت سی باتیں آتی ہیں کہ موٹیویٹ باتیں بتلائیں، اسلامی باتیں بتلائیں۔ پہلے زمانے میں لوگ دادا دادی ہوتے تھے، وہ اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو اپنے پاس بٹھال کر انہیں کوئی کہانی وغیرہ سناتے، کوئی اسلامی باتیں سکھاتے، انہیں کچھ نصیحت کرتے، انہیں جھوٹ، چغلی، ان ساری چیزوں سے انہیں کیا کرتے، بتاتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تبھی تو ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے میرے بھائی، کیونکہ ان کے ماں باپوں نے، ان کے پیرنٹس نے ان کی اچھی پرورش کری میرے بھائی۔ اسی لیے تو بتلایا گیا ہے کہ ماں جو ہے نا بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس کی گود، یہیں سے وہ بچہ جو ہے نا آگے کی راستہ طے کرتا ہے۔ بچہ اگر یہیں سے کچھ نہیں سیکھ پایا تو پھر آگے آپ چاہے ڈاکٹر بنانے، لائر بنانے، انجینئر بنانے، لیکن انسانیت نہیں ہوگی اس کے اندر۔ پڑھ تو جائے گا، سب کچھ پڑھ جائے گا، لیکن اگر ایک اچھا انسان نہ بن پایا تو پھر اس پڑھائی لکھائی کا بھی آپ کیا کریں گے؟ پھر تو بیکار ہے۔ اس لیے میرے بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتیں بتلائی ہیں، بڑی اہم باتیں اور اچھی باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں پر تھوڑا سا عمل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے اولاد کے اندر کیا کیا چینجز آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک اور صالح اولاد دے، فرما برداری کرنے والی اولاد دے، اچھی اولاد دے، اور بری اولادوں سے اللہ ہم لوگوں کی حفاظت کرے، آمین۔